اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا مانگ مانگ کے تھک جاؤ، لیکن دعا قبول نہ ہو تو اپنی زبان اور اپنی غذا کا احتساب کرو۔ ہو سکتا تمہاری زبان گندی ہے، کسی کی دل آزاری کے لیے استعمال ہوتی ہے، گالیاں دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ زبان کا زخم، مولا علی کا فرمان، زبان کا زخم بھر نہیں سکتا، اور تلوار اور تیر اور قبر کا زخم ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انسان زبان کے ذریعے سے کسی کو زخمی نہ کرنا۔ پھر مولا فرماتے ہیں یعنی تمہاری دعا قبول نہ ہو، حالانکہ اللہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جو بندہ مانگے وہ دے سکتا ہے، دینے میں اس کے خزانے میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود دعا قبول نہ ہو تو اپنی زبان اور اپنی غذا کا احتساب کرو۔ اگر حرام کی غذا ہے پیٹ کے اندر، ہم دعا مانگے وہ اثر نہیں ہوگا۔ اور دعائے کمیل آپ تلاوت کرتے رہتے ہیں شب جمعہ، تو کوشش کریں کہ اگر ہر شب جمعہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 2-3 جمعوں کے بعد ہر وقت میں وہ آپ نے دعائے کمیل کی تلاوت کرنی ہے۔ دعائے کمیل کے بارے میں شہید مرتضیٰ مطہری کا عجیب جواب ہے، اس کا ہمیں پیغام ہے۔ میرے مولا شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں پوری دعائے کمیل میں میرے مولا نے اللہ سے اللہ کے سوا کچھ نہیں مانگا۔ ہم کیا مانتے ہیں؟ یا اللہ گاڑی دے دو، کوٹھی دے دو، بیوی دے دو، پیسہ دے دو، اس کے علاوہ ہماری دعا ہوتی ہی نہیں۔ کبھی آپ نے کہا پیسہ نہیں چاہیے، پروردگار تیری محبت چاہیے؟ کبھی ہم نے ائمہ کے در پہ جا کے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے مولا، تمہاری معرفت چاہیے؟ نہیں، ہم تو یہی مانتے ہیں، پیسہ، ڈالر، یہی دولت سمجھتے ہیں۔ دولت وہ نہیں ہے، یہ پیسے کے لیے آج پیسہ ہے تو کل نہیں، لیکن جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو وہ دنیا میں بھی سرخرو ہے اور قیامت میں بھی۔ اصلی دولت کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا نام دولت ہے، رسول کی اطاعت کا نام دولت ہے، زندگی بھی یہی ہے۔ اسی لیے قرآن نے آواز دی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے صاحبان ایمان، اگر اپنے اندر حیات دیکھنا چاہتے ہو، وہ پاک و پاکیزہ زندگی چاہتے ہو، تو اللہ رسول کے بلاوے پہ لبیک کہو۔ تمہیں وہ لبیک کے اندر اتنی طاقت ہے کہ تمہیں کبھی مرنا نہیں دے، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ میں نے زیادہ دیر نہیں کرنی ہے، میں نے خود غالب کے لیے جانا ہے۔ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ دعا، جس کے پاس دعا کی طاقت ہو، دعا کا الدعاء مخ العبادات، یعنی دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ الدعاء سلاح المومن، یعنی دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جو مسلح ہوگا اس کے پاس نہ شیطان آئے گا نہ انسان آئے گا کوئی نقصان دینے کے لیے، چونکہ ہم غیر مسلح ہیں، ہم اس وقت اندست ہیں، ہمارے پاس دعا کی دولت نہیں، دعا کا اسلحہ نہیں۔ مولا کا فرمان ہے اپنے آپ کو انبیاء کے اسلحے سے مسلح کرو۔ مولا سے سوال ہوا وہ کون سا اسلحہ ہے جو انبیاء کا ہے؟ مولا نے بتا دیا دعا۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، دیر ہو سکتی ہے لیکن ضرور قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں قبول کرنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ بیابان میں ایک 600 سالہ زندگی گزارنے والا ایک چرواہا کو حضرت موسیٰ ابراہیم سے ملاقات ہو گئی، دونوں جا رہے تھے، دھوپ، شدت کی دھوپ تھی۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے بزرگ تم دعا مانگو، میں آمین کہوں گا، اللہ ہمارے اوپر بادل کا سایہ کر دے گا، گرمی بڑی ہے۔ تو آگے سے کہنے لگا یا برادر ایمانی، جانتا نہیں تھا کہ ابراہیم خلیل ہے، میری ایک دعا 3 سال ہو چکے ہیں، مسلسل دن رات ہر عبادت میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا، لیکن اللہ میری دعا سنتا ہی نہیں، تمہاری کون سی دعا ہے؟ جب ایک دفعہ میں نے ادھر ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا، میں نے سوال کیا یہ بکریاں کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تو مجھے جواب ملا یہ خلیل خدا اللہ کا دوست ابراہیم کا یہ سارا مال ہے، یہ ساری دولت اسی کی ہے۔ اسی دن سے آج تک میں مسلسل
دعا مانگ رہا ہو परवरदिगारा روئے زمین پر جو تمہارا خلیل ابراہیم ہے اس سے میری ملاقات کرواؤ، آج تک میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو ابراہیم کہنے لگا آج تمہاری دعا قبول ہو گئی، میں خود خلیل خدا ابراہیم ہوں، یعنی دیر سے قبول ہو جائے گی لیکن دعا کبھی ضائع نہیں جاتی ہے۔ دعا وہ ہے انسان کو دنیا میں خطرات سے بچاتی ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ دعا مانگنے والا اس یقین سے دعا مانگتا ہے کہ میں پروردگار کا بندہ ہوں، وہ میرا خالق ہے۔ بس ایک چھوٹا واقعہ آپ کے زحمت تمام، حضرت موسیٰ کو طور پہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک جوان ہاتھ میں ڈنڈا ہے، دمکی آمیز لہجے میں اللہ کو پکار رہا، بیچ کھانا، میں تیرا بندہ، تو میرا خالق، تو میں کسی کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا، کھانا ادھر ہی بھیج دے۔ تو حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، یہ کوئی طریقہ ہے، کوئی سلیقہ ہے مانگنے کا؟ تو آگے گیا ایک عابد، یہ پروردگارا اے رحیم اے کریم، میں صبح سے بھوکا ہوں، بعض روایتوں 3 دن کا ذکر ہے، میں بھوکا ہوں، میرے لیے کھانا۔ ابراہیم حضرت موسیٰ کو یہ لہجہ، یہ ادا، یہ طریقہ، یہ دعا پسند آئی۔ اس طرح اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وہ اللہ ڈرنے والا تھوڑا ڈنڈا دکھا رہا ہے۔ واپسی کوئی طور پہ آگ کے دیکھا، وہ جوان جنت کے بٹے کباب کھا رہا اور وہ بوڑھا عابد دار روٹی کھا رہا۔ پھر واپس گیا کوئی طور پہ، پروردگار موسیٰ کی سمجھ سے بالا تر ہے، یعنی بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد تو دمکی دینے والے کو اچھا کھانا، اتنا اچھا کھانا، آپ ڈرنے والے نہیں، کسی کے سامنے مرعوب ہونے والے نہیں، لیکن موسیٰ کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ جو بہترین انداز میں دعا مانگ رہا تھا، اس کے لیے دار روٹی، اور وہ جوان جو دمکی دے رہا تھا اس کو بہترین کھانا۔ تو اللہ کی طرف سے ندائی، اے موسیٰ میں نیتوں کو دیکھتا ہوں، یعنی اس جوان کی نیت صرف میرے اوپر کہ تو میرا خالق، میں تیری مخلوق، میں کسی کے دروازے پہ جا رہا عزت کے منافی سمجھتا ہوں، اتنا بڑا خالق کو ہوتے ہوئے میں کسی کے دروازے پہ جاؤں۔ ایک بوڑھی عورت اس کے لیے، بوڑھے کو لیے، عابد کے لیے کھانا لے کر آتی تھی، 3 دن سے بیمار ہے۔ وہ اس کی نیت 2 طرح کی ہے، کبھی اس کی نیت جا رہی اس بوڑھی کی طرف، وہ تو نہیں آ رہی ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا، کبھی میری طرف دیکھ رہا، میں نیتوں کے مطابق ان کو رزق فراہم کرتا ہوں۔ تو یعنی جس کی نیت تک، اور واقعہ آپ کے زحمت تمام، بنی اسرائیل کا ایک عابد، اس کے لیے کھانا آتا رہا، ایک دن اللہ نے امتحان لینا چاہا، کھانا بند ہو گیا، صبح سے شام تک انتظار کیا، بھوک لگی تھی، بے برداشت ہوا، امتحان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس کو، چلا گیا کہ یہودی کے دروازے پہ، یہ واقعہ کتابوں میں ملتا، دروازے یہودی پہ جا کے دستک دی، اندر سے یہودی برآمد ہوا، دیکھا مسلمانوں کا عابد اس کے دروازے پہ سائل بن کے آیا، پریشان ہو کے سوال کرتے ہیں، اے عابد کہاں سے کیسا آنا ہوا؟ کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ اس نے 2 روٹیاں دے دی۔ کس نے؟ یہودی نے۔ 2 روٹیاں لے کے واپس پلٹے، عبادت گاہ کی طرف جا کے وہاں آرام سے بیٹھ کے کھاؤں اور عبادت شروع کروں۔ اس یہودی کے دروازے کا جو کتا، پالا ہوا کتا، اس نے پیچھا کیا، تو وہ ڈر کے ایک روٹی دے دی، وہ کھا گیا۔ پھر دمکی دینا شروع کیا، کتے نے ڈرانا شروع کیا، پھر دوسری روٹی دے دی، وہ بھی کھا گیا۔ تو عابد کہنے لگا تم کتنا بے شرم بے حیا کتا جانور ہو، تمہارے مالک نے 2 روٹیاں دے دی، وہ بھی ڈرا کے تم کھا گیا۔ اس کی زبان، خدا نے زبان دے دی، اور وہ کتا کہنے لگا تو بے حیا بے شرم، یا میں بے حیا، میں یہودی کے دروازے پہ ڈیوٹی ہر وقت حفاظت کرتا ہوں، اگر میرا مالک بھول کے 7 دن کھانا بھی نہ دے، میں دوسرے کے دروازے پہ جانا غیرت کے منافی سمجھتا ہوں۔ اللہ نے تو اس سے امتحان لینے کے لیے آج صبح سے شام تک روٹی بند کر دی، اللہ کے دشمن کے دروازے پہ تو سائل بن کے آیا، اتنا خالق و مالک کو چھوڑ کے یہودی کے دروازے پہ، تو بے حیا یا میں بے حیا، یعنی آج کے دور میں بھی